السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 97 سے شروع کرنا ہے۔ 96 تک الحمدللہ ہو گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ تو یہود کے بارے میں خاص طور سے باتیں چل رہی ہیں، بہت ساری باتیں آپ لوگوں نے دیکھی سنی۔ اب اس کے بعد ان کی آگے کی بھی کچھ کرتوت جو ہے یہاں پر بیان کی گئی ہے کہ کس طریقے سے ان لوگوں کی زندگی تھی مذہبی طور پر، کتنے یہ لوگ اللہ رب العالمین کے نافرمان تھے۔ وہ سب چیزیں ایک ایک کر کے سامنے آ رہی ہیں، اور آج کی آیت میں بھی اسی طرح کی باتیں ہیں۔ قل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ قل، کہہ دیجئے۔ قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہہ دیجئے۔ من کان عدوا لجبریل، من مطلب جو، یعنی جو شخص، جو انسان، کانا ہے، عدون، کانا کا مطلب میں نے اس کے پہلے بھی بتایا ہے کہ کانا کا مطلب تھا ہوتا ہے، واز کے معنی میں آتا ہے، لیکن اس کے معنی ہے بھی آتے ہیں۔ گرامیٹیکل چیزیں ہیں جو کہ بہت گہرائی میں جن لوگوں کو گرامر، عربک گرامر، نحو صرف معلوم ہے، وہی یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ تو ہے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ من کانا جو ہے عدوً، عدو کا مطلب ہوتا ہے دشمن۔ یہاں پر گرامر کی وجہ سے اس کو منصوب کیا گیا، منصوب یعنی حالت نصب میں ڈال دیا گیا۔ حالت نصب کا مطلب ہوتا ہے کہ زبر کی کنڈیشن آ جاتی ہے جنرلی۔ تو من کان عدوً، جو ہے دشمن، لجبریل، لام زیر لی مطلب ہوتا ہے لیے، لیکن یہاں کا کے معنی میں، کیونکہ میں نے کئی مرتبہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو حروف ہوتے ہیں، پارٹیکلز، جو حروف ہوتے ہیں یعنی پارٹیکلز، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے کوئی ایک خاص معنی ہمیشہ نہیں ہوتا، مطلب سینٹنس میں اس کے معنی میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ ایک خاص معنی تو اس کا رہتا ہے، جیسے لام زیر لی مطلب ہوتا ہے لیے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ لیے نہیں رہے گا، بلکہ سینٹنس دیکھ کر کے اس کے اندر تبدیلی آئے گی۔ لجبریل، جبریل کا، کہہ دیجئے جو ہے دشمن جبریل علیہ السلام کا۔ جبریل کون؟ یہی فرشتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سارے فرشتے ہیں، بے شمار، ان گنت، لیکن ان فرشتوں میں کچھ فرشتے جو ہے وہ خاص ہوتے ہیں، جن میں 4 فرشتوں کا نام بہت زیادہ ہے: جبریل، میکائیل، عزرائیل اور اسرافیل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کچھ کام دیا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام کرنے کے لیے اپنے ہی، یعنی اللہ تعالیٰ خود سے کام کرنے پر قادر ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بہت سارے کام اپنے کچھ خاص بندوں کو جو فرشتے کی شکل میں ہیں ان کو دے دیا۔ جیسے جبریل علیہ السلام کا کام عام طور پر عذاب نازل کرنا جب ہوتا تھا پہلے، تو جبریل علیہ السلام آتے تھے عذاب کا حکم لے کر کے، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم دیتا تھا اور جبریل علیہ السلام اسی حساب سے عذاب دیتے تھے۔ بستی پلٹنا ہے یا کسی بھی طرح کا معاملہ ہے۔ اور جبریل علیہ السلام کا اور بہت بڑا کام یہ تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی لے کر آتے تھے نبیوں تک، جو بھی نبی ہوئے، جو بھی انبیاء کرام ہوئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی جبریل علیہ السلام ہی، وحی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا پیغام جو نبی تک آتا ہے، اس کو وحی کہتے ہیں۔ تو وہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے آتا تھا۔ چونکہ اب کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے اب وحی آنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ میکائیل علیہ السلام بارش برسانے کے لیے، یہ لوگ صرف اللہ کے بندے ہیں، کوئی خدا، بھگوان، دیوتا، دیوی یہ لوگ نہیں ہیں، کیونکہ بہت سارے دھرم مذہب میں ایسا ہے کہ لوگ بارش برسانے والے کو الگ خدا، بھگوان مانتے ہیں، اور اسی طریقے سے اندر دیوتا شاید کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہندو دھرم کے ماننے والے جو بھائی ہیں ان لوگوں کے یہاں ایسا سننے میں آتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی اناج دینے والے کا ہوتے ہیں، ان کی الگ عبادت ہوتی ہے۔ یہاں عبادت نہیں ہے،
یہاں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نیک کار بندے ہیں فرشتوں کی شکل میں، جن کو اللہ رب العالمین نے الگ الگ کام دیا ہوا ہے۔ اس میں اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے، تو اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کا کام کیا ہے؟ موت، وہ موت کے فرشتے، ملک الموت انہیں کہا جاتا ہے۔ جب کسی کو موت آنی ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں اور آ کر کے روح کو قبض کرتے ہیں، اور ان کے ماتحتی میں بہت سارے فرشتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ سور پھونکنے کے کام میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان کو سور دے کر کے چھوڑ دیا ہے، اور یہ لے کر اس کو تیار ہیں، اور جیسے ہی قیامت قائم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، اب قیامت آ گئی ہے، آخرت کا دن اب شروع ہونے والا ہے، تو اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک ماریں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ 4 بڑے بڑے فرشتوں کا کام ہے، ورنہ فرشتے انگنت ہیں، ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، اس کے اچھائیاں، کرامن کاتبین آپ نے سنا، قبر کے اندر عذاب دینے والے، قبر میں سوال کرنے والے، منکر نکیر۔ اسی طریقے سے بہت سارے فرشتے ہیں، ہزاروں لاکھوں فرشتے ایسے ہیں جو سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ کوئی خانے کعبہ کا طواف کر رہا ہے تو وہ طواف ہی کرتا رہے گا اپنی پوری زندگی بھر۔ تو اس طریقے سے بہت سارے فرشتے ہیں، لیکن یہ چند 4 جو ہیں وہ خاص ہیں۔ تو یہ کیا ہوتا تھا کہ یہودی جبریل علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ یہودی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان سے کچھ سوال پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، اور ہر ایک کا جواب دے دیا۔ ان کو بھی تسلی ہو گئی اور تشفی ہو گئی، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ اس کا جواب نبی دے گا، اور جو آسمانی کتاب کا جانکار ہے وہی اس کا جواب دے سکتا ہے۔ ایک طریقے سے وہ آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب انکار کیسے کریں، انہوں نے صحیح جواب دے دیا ہے، تو اب انکار کرنے کا راستہ وہ کھوجنے لگے، دماغ لگانے لگے۔ تو جبریل علیہ السلام کی بات چھیڑ دیا، کہا آپ کے پاس وہی کون لے کر آتا ہے؟ بولے جبریل علیہ السلام۔ کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے، ایسے دشمن شخصیت جو دشمن ہے وہ آپ کی طرف وہی لے کر کے آتی ہے، تو آپ کو ہم کیسے نبی مان لیں؟ اس طریقے سے وہاں سے مجلس ختم کر کے بھاگ گئے۔ تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، جو انسان دشمن ہے جبریل کا فَإِن، اب یہاں پہ اتنی بات رک کر کے پھر بیچ میں کچھ اور بات آ رہی ہے، یعنی جو انسان دشمن ہے جبریل کا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے، یہ آگے آئے گا۔ بیچ میں جملے معترضہ ہم لوگ کہتے ہیں اس کو، یعنی بیچ جملے میں کچھ بات کاٹ کر کے کچھ بولنا۔ تو اب یہاں بات کاٹ کے اللہ تعالیٰ اپنی ہی بات کاٹ کے اللہ تعالیٰ بولتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، مطلب جبریل علیہ السلام کی خاصیت بیان کرنے۔ فَإِنَّهُ، فا مطلب پس، انہ مطلب بے شک، ہو مطلب وہ، تو پس بے شک وہ، یعنی جبریل علیہ السلام، نزلہ مطلب نازل کیا، ہو مطلب اس کو، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ، پس بے شک وہ ہے، نزلہ نازل کیا اس کو، علی قلبی کا، علی قلبی، علی مطلب پر، قلبی کا مطلب آپ کے دل، آپ کے دل پر نازل کیا، بِإِذْنِ اللہ، بازر بھی، اذن مطلب حکم، اللہ مطلب اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر نازل کیا اس کو۔ مطلب کس نے نازل کیا؟ اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ مصدقا لما بین یدی، مصدقا مطلب تصدیق کرنے والا، لما مطلب اس کی جو، بین یدی اس سے پہلے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز نازل کی ہے، اس نازل شدہ چیز کی یہاں بات، یعنی قرآن کی بات ہونے لگی بیچ میں۔ جبریل علیہ السلام کی یہاں بات ہوئی، جبریل علیہ السلام کی پھر کچھ خاصیت کی یہاں بیان کی جانے لگی، اور پھر اس کے بعد چونکہ نازل کیا جبریل علیہ السلام نے، ابھی لیٹسٹ کیا نازل کیا تھا اس وقت جب یہ سب بات ہو رہی تھی، تو قرآن نازل کیا تھا۔ تو قرآن کی یہاں خاصیت ہونے لگی کہ یہ تو قرآن نازل کرتے ہیں حضرت جبریل، اور قرآن کیا ہے؟ مصدقا لما بین یدیہ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی، بینا مطلب ہوتا ہے درمیان، یدیہ مطلب دونوں، اس کے دونوں ہاتھ، مطلب یعنی جو پہلے ہے، جو کچھ بھی پہلے ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہے، وہدن و بشرا للمؤمن،
اور وہ مطلب اور، ہدن مطلب ہدایت ہے، وہ بشرا وہ مطلب اور، بشرا مطلب خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنین کے لیے۔ تو یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کی خاصیت ہے کہ اپنے پہلے سے جو کچھ بھی ہے اس کی بھی وہ تصدیق کرتا ہے، یعنی اپنی بات بھی بتاتا ہے، اور اس کے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو جو کچھ بھی نازل کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جتنے نبیوں کو بھیجا، اور عذاب کس کے اوپر آیا، کس کے اوپر ثواب آیا، اس طرح کی اگر کچھ باتیں جو ضروری ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن نے بیان کیا ہے، اور قرآن انہی چیزوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو یہاں یہ چیزیں ہو گئیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ ایک تو تصدیق کرتا ہے، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ تو یہ اتنی باتیں قرآن کے لیے ہو گئیں۔ جبریل علیہ السلام کی بات آئی، اصل ٹاپک یہی ہے، اور یہاں سے جبریل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو وہی ہے جو نازل کرتے ہیں قرآن کو آپ کے دل پر۔ یہ اتنی چیز ہو گئی۔ اب اس کے بعد پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہی جبریل علیہ السلام کا جو چھوٹا ہوا ٹاپک ہے اس کو پورا کریں گے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 98 میں، من کان عدوا للہ، من مطلب جو، کانا مطلب ہے، عدون مطلب دشمن، للہ اللہ کا، و ملائکتی و مطلب اور، ملائکہ مطلب فرشتے، ہی مطلب اس کے اور اس کے فرشتوں کا، و رسول ہی و مطلب اور، رسول یہ رسول کی جمع ہے۔ دیکھیے رسول کا مطلب ہوتا ہے ایک رسول، یعنی یہ سنگولر ہے، ٹھیک ہے، سنگولر اس کو بول دیجئے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ رسول، رسول رسول کیا ہے؟ یہ پلورل ہے، رسولن ہے، اس کو رسول بولیں گے، تو یہ ہو جائے گا، یہ کیا ہے؟ پلورل، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ رسول پلورل ہے۔ تو رسولوں کا، جو انسان رسولوں کا دشمن ہے، جیسے کہ یہودی خالی بس اپنے نبی کے بارے میں بات کرتے ہیں، ایک آدھ دو نبی کو مانتے ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اور اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام، بس باقی اس کے پہلے آگے سب کو گالی، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، کسی کو نہیں ماننا چاہتے۔ تو یہ ہے، تو جو شخص بھی دشمن ہے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا، خواہ ایک ہی رسول کیوں نہ ہو، کسی ایک رسول کا بھی اگر کوئی انسان دشمن ہو گیا، کسی ایک فرشتے کا بھی اگر دشمن ہو گیا، وہ جبریل، اور جبریل کا دشمن ہے، وہ میکال اور میکائیل کا دشمن ہے، میکائیل کو میکال کہا گیا، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تبارک و تعالی، عدو للکافرین دشمن ہے کافروں کا۔ پتہ یہ چلا یہاں اللہ تعالیٰ نے کافر لفظ سے خطاب کیا ہے کہ پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دشمنوں کا، ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ پتہ یہ چلا کہ فرشتوں میں سے کسی بھی فرشتے سے دشمنی کرنا، انکار کرنا، رسولوں میں سے سارے رسولوں کا، چاہے کسی ایک رسول کا، چاہے دو تین رسولوں کا، کسی بھی اعتبار سے ایک ادنا سے رسول کا بھی انکار کرنا یا اس سے دشمنی کرنا، جبریل علیہ السلام سے، میکائیل علیہ السلام سے، کسی سے بھی دشمنی کرنا، یہ سب کیا ہے؟ انسان کو کافر بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو یہ ہے بات، سمجھ میں آئی؟ اچھا، میکائیل کے بارے میں یہودی لوگ کا عقیدہ ذرا دوسرا ہے۔ میکائیل علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں وہ ہمارا دوست ہے، وہ بارش برسانے والے یہ فرشتے تھے، تو یہودیوں کو ان سے کوئی دقت نہیں تھی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہاں بتانا یہ چاہ رہا ہے، ملائکہ اس کے فرشتوں میں سے اس کے فرشتوں سے اگر آپ دشمنی کریں گے، یعنی آپ میکائیل کو تو ایکسیپٹ کر لیے، لیکن جبریل علیہ السلام کو آپ گالی دے رہے ہیں، تو میکائیل علیہ السلام سے دوستی آپ کو بچا نہیں سکتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہہ دیں گے ہم نے میکائیل کو دوست سمجھ لیا تو اب سب کچھ مطلب یہ میکائیل علیہ السلام سے دوستی کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا کہ چلو میرے ایک ہی فرشتوں کو تو مان رہا ہے کم سے کم۔ ایسا نہیں ہے، سارے فرشتوں کے اوپر صحیح ایمان رکھنا پڑے گا اور سارے فرشتوں سے محبت کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کافرین کہا، یعنی ان کا انکار کرنا یہ کفر ہے، کفر کا باعث ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ
وا مطلب اور، لام زبر لا مطلب البتہ، قد مطلب تحقیق، اور البتہ تحقیق، انزلنا نازل کیا ہم نے، الیکا آپ کی طرف، آیاتم بینات، آیات یہ آیتن کی جمع ہے، آیتن مطلب ایک آیت، ٹھیک ہے، اور آیات اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ساری آیتیں، بینات مطلب واضح، کلیئر، جھوٹی نہیں بلکہ بالکل سچی، کلیئر، جو کہ ہسٹوریکل بھی ہے، تاریخی طور پہ بھی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، یہودی انکار کر ہی نہیں سکتے ہیں، نصارہ انکار کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ وما یکفروا بہا الا الفاسقون، وا مطلب اور، ما مطلب نہیں، اور نہیں، یکفرو کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، بہا ان کا، یعنی ان آیتوں کا نہیں انکار کر سکتا ہے کوئی، الا الفاسقون سوائے الفاسقون مطلب فاسق لوگوں کے، جو گنہگار ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی پر ایمان نہیں رکھتے ڈھنگ سے، یا ایمان رکھنے کے علاوہ بھی اپنے من کے حساب سے چلا رہے ہیں شریعت کو، کچھ مان رہے ہیں، کچھ انکار کر رہے ہیں، گناہوں میں ملوث ہیں، کبیرہ گناہ کر رہے ہیں، تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے آپ کی طرف بالکل صاف صاف واضح آیتیں نازل فرمائی ہے، اس کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایمان والا، مسلمان، مومن اور سچا پکا جو مسلم ہے، وہ کبھی بھی ان آیتوں کا انکار نہیں کر سکتا، اگر انکار کرے گا تو فاسق۔ وما یکفروا بہا، اور نہیں کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اس کا، سوائے فاسقوں کے۔ تو بس اتنا ہی رکھتے ہیں، انشاءاللہ آگے پھر آگے بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو قرآن کو سمجھنے والا بنائے اور قرآن کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔